آئیے آگے اللہ کہتا ہے وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اتنا ہی نہیں کہ اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے اور قتل بھی انہوں نے کیا، تو اللہ کہتا ہے میں ضرور ان کے سیئات کو معاف کر دوں گا، ان کے خطاؤں کو، اور انہیں جنتوں میں داخل کروں گا، بے شک اللہ کے پاس یہ سب سے بہترین بدلہ ہے۔ اس کا تعلق سے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں جو سنن نسائی کی حسن صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 3155 3155۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ایک سوال کیا، وهو يخطب على المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، اس شخص نے ایک سوال کیا، کہا فقال اَرَأَيْتَ إِن قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے، آپ دیکھیے تو صحیح، آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑوں، جہاد کروں، اس اعتبار سے کہ صابرن، کہ بہت زیادہ صبر کروں، جتنی بھی تکلیفیں ہوں اللہ کی راہ میں لڑنے میں اس پر صبر کروں، محتسباً اللہ سے ثواب کی امید رکھوں، مقبلاً غیر مدبر، بس آگے آگے بڑھتا جاؤں، سینہ دکھا کر پیٹ نہ دکھاؤں، جہاد کے میدان سے نہ بھاگوں، ایسا میں جہاد کروں، یکفر اللہ عنی سیئاتی، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ ضرور میرے خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیے اپنے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اس وقت کے دور کے لوگ کیسے تھے، جان دے رہے ہیں، تکلیف ہوئی تو برداشت کر رہے ہیں، اور دشمنوں کے پاس سینہ تان کر سینہ دکھا کر لڑ رہے ہیں، پیٹ نہیں دکھا رہے ہیں، یہ کرنے کو تیار ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے، کیا ہے کہ ہمارے گناہ ہمارے خطا معاف ہوں گے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے مسلمانوں کو، آپ کو اور ہم کو، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے آگے دعا کرو، اللہ کے آگے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، ہم ایک بار بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، کتنی حیرت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہا قال نعم، ہاں اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ دیکھیے حدیث بہت پیاری ہے، بہت سارے پوائنٹس نکلتے ہیں، مگر وقت کم ہے، اس لیے روانگی میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے سیئات کو معاف کرے گا۔ ثم سکت ساعہ، آپ صلی جیسے ہاں کہا تھوڑی دیر رک گئے، تھوڑی دیر رک گئے۔ قال، پھر اس کے بعد فوراً کہا این السائل آنفا، ابھی جس نے سوال کیا تو کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے وہیں کہیں بیٹھا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساعت کے لیے جو رک گئے، ایک ایسا ضروری میسج آپ سب کو ملا، پوچھا رہے کہاں ہے وہ پوچھنے والا، تبھی پوچھ رہا تھا۔ فقال الرجل، اس شخص نے کہا ہاں انا ذا، ارے وہ میں ہی ہوں، میں نے سوال کیا تھا۔ ما قلت، آپ نے کہا کیا سوال تھا، ذرا سوال کو دہراؤ تو صحیح۔ تو کہا کہ ارأیت اذ قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کے راہ میں جہاد کروں، لڑوں، اس طرح کے صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں اور سینہ دکھا کر لڑوں اور پیٹھ نہ دکھاؤں، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا؟ آپ نے کہا قال نعم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے گا، الا الدین، دماغ کھولو اپنا، سمجھو، الا الدین، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے خطاؤں کو معاف کر دے گا سوائے قرض کے۔ اگر تم پر کوئی قرض ہے چاہے 1 روپے کا کیوں، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ الا الدین، سنن نسائی کی صحیح حدیث، حدیث نمبر 3155، حسن صحیح حدیث، سوائے قرضے کی۔ اس لیے یاد رکھیے 1 روپیہ لینا کسی کا یہ بہت بھاری ہے، دے کر بھول جانا ایک الگ چیز ہے، لے لیے بھولنا نہیں چاہیے۔ سوائے اس کے اللہ تعالیٰ جہاد میں لڑنے کے بعد، اس میں مر جانے کے بعد، اس میں قتل کیے جانے کے بعد بھی، صبر کرنے کے بعد اور ثواب کی امید رکھنے کے بعد، پیٹ نہ دکھانے کے بعد بھی قرضہ معاف نہیں ہو رہا ہے۔ سارونی بھی جبریل آنفا، ابھی جسٹ جبریل علیہ السلام آئے اور اتنا ایکسٹرا میسج دے کر گئے، میں نے تو ہاں کہہ دیا تھا، فوراً جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نہیں یہ بڑھاؤ، قرضہ اللہ معاف نہیں کرے گا، قرض اگر کسی نے لیا ہے، مقروض شخص ہے، اللہ معاف کرے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اگر غلطی سے کبھی گڈھا آپ نے کھودا ہے، اس کو بھرنے کے لیے دوسرا گڈھا مت کھودیے آپ، کیونکہ اس کو بھرنے کے بھی تیسرا گڈھا کھودنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے غلطی سے کبھی قرضہ لیے ہیں تو سامنے والے سے ریکویسٹ کرتے رہیے آپ،